دین کی معلومات کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب ما جاء فی الفتح علی الامام۔ اس باب میں اس بات کا بیان ہے کہ امام سے اگر غلطی ہو جائے تو اس کو لقمہ دیا جائے۔ یہاں الفتح علی، فتح کے اصل معنی تو کھولنے کے ہوتے ہیں، لیکن فتح علی الامام کے معنی ہوتے ہیں امام کو لقمہ دینا، اور لقمہ دینے کا مطلب امام کو غلطی بتانا۔ حدیث نمبر 356 عن عبد الله بن عمر رضی اللہ عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی صلاة فقرأ فيها فلبس عليه فلما انصرف قال لأبي أصليت معنا؟ قال نعم. قال فما منعك؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نماز پڑھائی جس میں آپ نے قرأت کی، تو قرأت آپ پر ملتبس ہو گئی، یعنی قرأت میں آپ کو غلطی لگ گئی، بھول ہو گئی۔ تو جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو آپ نے ابی سے کہا کیا آپ اصلیت معنا، کیا آپ نے ہمارے ساتھ نماز پڑھی تھی؟ قالا، انہوں نے کہا نعم، ہاں۔ قالا، تو نبی نے فرمایا فما منعک، تو کس چیز نے آپ کو روکا، یعنی کہ مجھے غلطی بتانے سے آپ کو کس چیز نے روکا، آپ کو غلطی بتا دینی چاہیے تھی۔ باب ما جاء فی النہی عن الکلام فی الصلاۃ۔ اس باب میں اس بات کا بیان ہے کہ نماز میں گفتگو سے منع کیا گیا ہے۔ حدیث نمبر 357 عن زید بن ارقم قال كنا نتكلم في الصلاة يكلم الرجل صاحبه وهو إلى جنبه في الصلاة حتى نزلت وقوموا لله قانتين فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام۔ حضرت زید بن ارقم سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم نماز میں بات کر لیا کرتے تھے، یعنی کہ اسلام کے شروع دور میں جب اسلام کی شروعات تھی تو اس وقت ہم نماز میں بات کر لیا کرتے تھے۔ آدمی اپنے ساتھی سے بات کرتا تھا جو نماز میں اس کے بغل میں ہوتا تھا، تو اس سے بات کر لیا کرتا تھا، یہاں تک کہ نازل ہو گئی یہ والی آیت وقوموا للہ قانتین، جس کا ترجمہ ہے اور اللہ کے لیے تواضع کے ساتھ کھڑے رہو۔ تو اس آیت کے نازل ہونے کے بعد میں ہمیں حکم دیا گیا خاموش رہنے کا، فامرنا، تو ہمیں حکم دیا گیا بالسکوت، خاموش رہنے کا، ونہینا، اور ہم کو منع کر دیا گیا عن الکلامی، بات کرنے سے، یعنی کہ ہمیں یہ حکم دیا گیا کہ ہم نماز میں خاموش رہیں، باتیں نہ کریں۔ حدیث نمبر 358 عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال كنا نسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة قبل أن نأتي أرض الحبشة فيرد علينا، فلما رجعنا من أرض الحبشة أتيته فوجدته يصلي فسلمت عليه فلم يرد علي حتى إذا قضى صلاته قال إن الله يحدث من أمره ما يشاء وإن مما أحدث ألا تتكلموا في الصلاة، فرد علي السلام وقال إنما الصلاة لقراءة القرآن وذكر الله فإذا كنت فيها فليكن ذلك شأنك، رواه أبو داود۔ حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا کرتے تھے اس حال میں کہ آپ نماز پڑھ رہے ہوتے تھے، اور یہ معاملہ ہمارا حبشہ کی زمین کی طرف آنے سے پہلے تھا، یعنی کہ حبشہ کی ہجرت کرنے سے پہلے ہمارا یہ معاملہ تھا کہ ہم نماز میں بھی آپ کو سلام کرتے تھے، فیرد علینا، اور آپ ہم کو جواب بھی دیا کرتے تھے نماز میں ہی۔ فلما رجعنا من ارض الحبشة، تو جب ہم حبشہ کی سرزمین سے واپس ہوئے، یعنی کہ ہجرت کرنے کے بعد جب واپس آئے تو اتیتو، پھر میں آپ کے پاس آیا، یعنی نبی کے پاس، فوجدتہ یصلی، تو میں نے آپ کو نماز پڑھتے ہوئے پایا، فسلمت علیہ، تو میں نے آپ کو سلام کیا، فلم یرد، تو آپ نے مجھے جواب نہیں دیا، حتی اذا قضا صلاۃ، یہاں تک جب آپ نماز سے فارغ ہو گئے، قالا، تو آپ نے فرمایا ان اللہ یحدث من امرہ ما یشاء، بے شک اللہ تعالیٰ اپنے
احکامات میں جو چاہتا ہے معاشہ وہ جو چاہتا ہے نیا کرتا ہے، یعنی اپنے احکام میں جو چاہتا ہے نئے احکام جاری کرتا ہے. وَإِنَّ مِمَّا أَحْدَثَ، اور ان احکامات میں جو اللہ تعالیٰ نے نئے احکام جاری کیے ہیں یہ ہے اللہ تتکلم فی الصلاۃ، کہ نماز میں باتیں نہ کرو. فرد علیہ السلام، پھر اس کے بعد آپ نے میرے سلام کا جواب دیا. وقال، اور فرمایا، انما الصلاة لقراءة القرآن وذکر اللہ فاذا كنت فيها فليكن ذلك شأنك، کہ نبی نے فرمایا کہ نماز جو ہے، بے شک نماز جو ہے وہ قرآن کی تلاوت کے لیے ہے، اللہ کے ذکر کے لیے ہے. تو جب تم نماز میں ہو تو تمہاری یہی شان ہونی چاہیے، یعنی کہ صرف قرآن کی تلاوت کرو، اللہ کا ذکر کرو، تسبیح کرو، باتیں وغیرہ کرنا نماز میں جائز نہیں ہے. باب ما جاء فی التثاؤب فی الصلاۃ، نماز میں جمائی کا بیان، یعنی اگر نماز میں جمائی آ رہی ہے ہمیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے. یعنی تصاؤب کا ترجمہ جمائی سے کیا گیا ہے. تو جمائی کا ہوتا ہے، جمائی ہوتا ہے کہ انسان کے اندر سے ایک سانس اس طریقے سے جو ہے مضبوطی سے آتی ہے کہ انسان جو ہے کا منہ کھل جاتا ہے اور انسان جو ہے منہ کو بند نہیں کر پاتا ہے، اسے بولتے ہیں جمائی. حدیث نمبر 359، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال اذا تثاءب احدكم في الصلاة فليكتم ما استطاع ولا يقل ہا فانما ذلكم من الشیطان يضحك منه. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب تم میں سے کسی کو جمائی آئے نماز میں تو اس کو دبانا چاہیے جتنا دبا سکے، اور وہ نہ کہے ہا. ہا نہ کہے کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اگر منہ کھل جائے تو منہ جب کھلے گا تو ہا کی آواز آئے گی، تو اس کو فوراً جو ہے ہاتھ رکھ لینا چاہیے منہ پر، تاکہ آواز جو ہا کی ہوتی ہے وہ نہ نکلے. فإنما ذلكم من الشیطان، تو اس لیے کہ اس طرح سے کرنا جو ہے یہ شیطان کی جانب سے ہوتا ہے، یضحک منہ، جس کے ذریعے وہ انسان سے ہنستا ہے. لہذا پہلے تو جمائی کو روکنے کی کوشش کریں نماز میں، لیکن اگر نہ رک سکے اور منہ کھل ہی جائے تو فوراً منہ پہ ہاتھ رکھ لیں. قیام کی حالت میں ہوں تو سیدھا ہاتھ رکھیں، اور باقی دوسری حالتوں میں اگر ہوں تو الٹا ہاتھ رکھیں، اور ہاتھ پشت کی طرف سے رکھیں گے. باب ما جاء فی الحدث فی الصلاۃ، نماز میں اگر حدث لائق ہو جائے، حدث لائق ہونے کا مطلب یہ کہ وضو توڑنے والی کوئی چیز پیش آ جائے تو کیا کرنا چاہیے، اس کا بیان. حدیث نمبر 360، ان طلق ابن علی رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا فسا احدكم في الصلاة فلينصرف فليتوضأ وليعيد الصلاة، رواہ ابو داؤد. حضرت طلق بن علی سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کسی کو نماز میں ریح خارج ہو جائے، یعنی کہ گیس پاس ہو، تو اس کو واپس ہو جانا چاہیے اور اسے وضو کرنا چاہیے اور نماز کو دوبارہ پڑھنا چاہیے.